آج کے ویڈیو میں آپ کو ایک بہت اہم ٹاپک کے بارے میں اویئرنیس دی جائے گی. آپ میں سے جس لڑکی کی شادی ہونے والی ہے تو شادی سے پہلے گائنی کا چیک اپ کیوں بہت زیادہ ضروری ہے. ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے شادی سے پہلے لڑکیوں کی صحت کے بارے میں بات کرنا ایک ٹیبو سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ چیک اپ مستقبل کی خوشحال ازدواجی زندگی کے لیے بہت ہی ضروری ہوتا ہے. تو جن لڑکیوں کی شادی ہونے والی ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنی صحت کا نوٹس لیں، اور اگر ان کو کچھ بھی ڈسٹربنس فیل ہو رہی ہے، کچھ ان کو سمٹمز آ رہے ہیں انفیکشن کے یا ہارمونل ڈسٹربنس کے، تو وہ فوراً اپنی گائناکالوجسٹ سے ڈسکس کریں اور ان مسئلوں کو شادی سے پہلے ہی ٹریٹ کروائیں، تاکہ وہ بعد میں شادی کے بعد کے جو پرابلمز ہوتے ہیں ان سے بچی رہ سکیں. السلام علیکم، ڈاکٹر عبیرہ علی گائناکالوجسٹ ہیئر. تو ویڈیو بہت انفارمیٹیو ہے، اس کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے ملتا رہے. تو سب سے پہلے تو آپ کو اپنے پیریڈز کا نوٹس لینا ہے کہ آپ کے پیریڈز کی روٹین کیا بالکل ٹھیک ہے. شادی سے پہلے گائنی چیک اپ میں سب سے پہلے پیریڈز ہی دیکھے جاتے ہیں. تو اگر آپ کے پیریڈز irregular ہیں، بہت زیادہ پینفل ہیں، بہت زیادہ ہیوی بلیڈنگ ہوتی ہے یا بہت کم بلیڈنگ ہوتی ہے، تو ان مسائل کو شادی سے پہلے ٹریٹ کرنا آسان ہوتا ہے، ورنہ شادی کے بعد یہ مسائل بانجھ پن کا یا ہارمونل ڈسٹربنس کا باعث بن سکتے ہیں. نمبر 2 پہ ہے ہارمونز اور PCOS کی جانچ بھی آپ کو لازمی کروانی چاہیے، کیونکہ آج کل بہت سی لڑکیاں PCOS یعنی پولی سسٹک اوویرین سنڈروم کا شکار ہوتی ہیں، جس کی جو کامن سمٹمز ہیں وہ تو یہی ہے کہ ویٹ بہت تیزی سے گین ہوتا ہے، چہرے پہ ہیئر گروتھ سٹارٹ ہو جاتی ہے، ایکنی ہونے لگتی ہے، پیریڈز ڈیلے ہو کے آتے ہیں. تو اگر شادی سے پہلے ہی PCOS ڈائیگنوز ہو جائے تو وقت پر علاج سے آپ پریگنینسی کے مسائل سے بچی رہ سکتی ہیں، آپ شوگر سے بچ سکتی ہیں، کیونکہ PCOS لانگ ٹرم میں آپ کو ڈائبٹیز بھی کروا سکتی ہے. نمبر 3 پہ ہے انفیکشنز کی سکریننگ. تو کچھ خواتین میں وائٹ ڈسچارج کا مسئلہ بہت کامن ہوتا ہے، جس کے ساتھ ان کو ایچنگ ہوتی ہے، بار بار انفیکشن ہوتی ہے، UTI بہت کامن ہوتا ہے. تو یہ جو جراثیم موجود ہوتے ہیں جو کہ خاموشی سے آپ کے ریپروڈکٹیو آرگنز کو یعنی یوٹرس کو اور فیلوپین ٹیوبز کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اگر ان کو ٹائملی ٹریٹ نہیں کیا جائے تو الٹیمیٹلی یہ آپ کی ٹیوبل بلاکیج کا سبب بھی بن سکتے ہیں، کیونکہ مسلسل انفیکشن سے آپ کی جو ٹیوبز ہیں وہ ڈیمیج ہوتی ہیں، ان کے سیلیا ڈیمیج ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بلاک بھی ہو سکتی ہیں. تو انفیکشن کو آپ نے ہمیشہ سیریس لینا ہے، اس سے آپ کی میرٹل لائف بھی افیکٹ ہو سکتی ہے، آپ کے ہسبینڈ کو بھی انفیکشن ٹرانسفر ہو سکتا ہے، اس لیے گائنی چیک اپ بہت ضروری ہے. ایک اور چیز جس کے لیے شادی سے پہلے ہی گائنی چیک اپ بہت ضروری ہے وہ ہے نیکسٹ لائف میں پریگنینسی کی پلاننگ. تو آپ کو ٹائملی پریگنینسی پلان کرنے کے لیے بھی گائناکالوجسٹ کی گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے. اگر آپ شادی کے فوراً بعد پریگنینسی پلان نہیں کر رہی تو اس کے لیے آپ کو جو مناسب کانٹراسیپٹیوز ہیں وہ سٹارٹ کر دینے چاہیے، اس کے بارے میں اویئرنیس ہونی چاہیے. اور اسی طرح سے اگر آپ شادی کے فوراً بعد پریگنینسی پلان کر رہی ہیں تو بھی آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے فولک ایسڈ اور وائٹامنس کون کون سے سٹارٹ کرنے ہیں، کب سٹارٹ کرنے ہیں، تاکہ آپ کی پریگنینسی بالکل صحت مند ہو. تو اس انفارمیشن سے اور اس سیشن سے آپ کو یہ اویئرنیس ملتی ہے کہ آپ نے پریگنینسی کب پلان کرنی ہے اور کیسے پلان کرنی ہے، جس سے ماں اور بچے دونوں کی صحت محفوظ رہے. تو جب لڑکی کسی گائناکالوجسٹ سے شادی سے پہلے یہ ساری ڈسکشن کر لیتی ہے تو وہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہوتی ہے اپنے بارے میں، اور اس کے جو بھی فیئرز ہوتے ہیں، جو بھی مسکنسیپشنز ہوتے ہیں، وہ سب ختم ہو جاتے ہیں اور اس کی میرٹل لائف بہت ہی بہتر رہتی ہے. اور یہ چیک اپ نہ صرف یہ کہ آپ کی فزیکل ہیلتھ کے لیے بلکہ آپ کے جو مینٹل پیس ہے اس کے لیے بھی بہت ضروری ہے، اور اس سے آپ مستقبل کے بہت سارے مسائل سے، جیسے کہ انفرٹیلٹی سے یا بار بار جو مسکیریجز ہو جاتے ہیں یا کمپلیکیٹڈ جو پریگنینسیز ہوتی ہیں، ان سے بچاؤ اس سیشن کی وجہ سے ممکن ہوتا ہے. اس کے علاوہ بہت ساری لڑکیوں میں میڈیکل ڈس آرڈرز بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ کسی کو دل کا مسئلہ ہوتا ہے، ہارٹ پرابلم ہوتی ہے، یا تھائرائڈ پرابلم ہوتی ہے، ڈائبٹیز کچھ لوگوں کو ارلی ایج میں ہی ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کو ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ شادی سے پہلے ہی ہوتا ہے. تو ان میڈیکل ڈس آرڈرز کی ڈسکشن بھی گائناکالوجسٹ سے کرنی چاہیے، کیونکہ شادی کے بعد پریگنینسی ایونچولی ہونی ہوتی ہے.
تو یہ چیزیں کنٹرول ہوں گی تو ہی آپ نیکسٹ پریگنینسی کو پلان کر سکتی ہیں. تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی, انفارمیٹیو لگی ہوگی. ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک, شیئر, سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا.